اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن سیابہ وہی شخص ہے جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مفید نصیحت فرمائی تھی۔ بہتر ہوگا کہ یہاں بھی اس نصیحت کا ذکر کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن کا بیان ہے کہ جب میرے والد سیابہ فوت ہو گئے تو ان کو دوستوں میں سے ایک میرے پاس آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، میں باہر نکلا۔ اس شخص نے میرے والد کی وفات پر تعزیت کی اور پھر پوچھا، آیا تمہارے والد نے تمہارے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تب اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 1000 درہم تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا خاص خیال رکھنا اور اس سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر لو۔ میں خوش ہو کر اپنے والدہ کے پاس آیا اور یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اسی روز شام کے وقت میں اپنے والد کے ایک اور دوست کے ہاں گیا اور ان سے کہا کہ وہ میرے لیے کسی کاروبار کا بندوبست کریں۔ چنانچہ انہوں نے میرے لیے صابری کپڑے خرید کیے اور میں ان کپڑوں کو دکان میں رکھ کر کاروبار کرنے لگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت منافع عطا فرمایا۔ اسی دوران موسم حج آ گیا اور میرے دل نے کہا کہ میں حج کو جاؤں۔ میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور انہیں اپنے اس ارادے سے مطلع کیا تو میری والدہ نے ہدایت کی کہ میں مذکورہ شخص کے 1000 درہم اسے واپس لوٹا دوں۔ میں 1000 درہم لے کر اس شخص کے پاس گیا تو وہ بہت خوش ہوا، گویا کہ یہ رقم میں نے اسے بخشی ہو۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ رقم تمہارے لیے کم ہو، پس اگر تم کہو تو میں تمہیں اور رقم دے دوں۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ حج کو جاؤں، لہٰذا میں آپ کی رقم واپس کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ میں مکہ چلا گیا اور اعمال حج بجا لانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچا اور چند افراد کی ہمراہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس زمانے میں حضرت سے ملاقات کی عام اجازت تھی۔ پس میں لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور میں ان دنوں نوجوان تھا۔ حاضرین نے حضرت سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے اور سرکار ہر ایک کے سوال کا جواب دیتے رہے۔ جب لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تو حضرت نے مجھے اشارے سے بلایا اور میں آپ کے نزدیک جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ میں نے عرض کی، قربان جاؤں، میں عبد الرحمن بن سیابہ ہوں۔ امام نے میرے والد کا حال دریافت کیا تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ اس سے حضرت اتنے غمزدہ ہوئے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو وفات پا چکے ہیں، تو اس سے وہ غمزدہ ہوئے کہ جیسے آپ کو کوئی درد عارض ہو گیا ہو۔ پھر فرمایا، خدا اس پر رحم کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے پوچھا، کیا اس نے تمہارے لیے کوئی مال و ترکہ چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر حج پر کیسے آئے ہو؟ اس پر میں نے اس 1000 درہم دینے والے شخص کا اجر بیان کرنا شروع کیا، ماجرا بیان شروع کیا۔ حضرت نے پوچھا، تم حج پر تو آ گئے لیکن اس کے 1000 درہم کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اسے واپس کر کے آیا ہوں۔ تب امام نے کہا، بہت اچھا، اور مجھے شاباش دی۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ایک نصیحت نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، پس آپ نے یاد رکھو کہ ہمیشہ سچی بات کہو اور امانت ادا کیا کرو، ایسا کرنے سے تم لوگوں کے اموال میں اس طرح شریک رہو گے۔ اس وقت آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، وہ یوں کہ اگر تم سچ کہو گے اور جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ خلافی نہیں کرو گے اور اپنے قرض خواہ کے ساتھ ادائیگی کی جو تاریخ مقرر کرو گے اسی کو قرض واپس کرو گے اور لوگوں کا مال کھا نہیں جاؤ گے، تو پھر تم ان سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں دے دیا۔ اس طرح تم ان اموال میں شریک ہو جاؤ گے اور یہ تمہاری دیانت داری اور صداقت کا نتیجہ ہوگا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی نصیحت کو پلے باندھ لیا جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے اس پر پوری طرح عمل کیا۔ اس کے نتیجے میں مجھے اتنا مال حاصل ہوا کہ میں نے اس میں سے 3 لاکھ درہم زکوٰۃ میں دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کے آخر میں امینہ یا رب العالمین کا اضافہ ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگوں کا قرض وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔